فوز عمری لله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا وقال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ صلوات علی محمد وعلی محمد مسجد کا سما اور ہے مجلس کا سما اور مسجد کا سما اور ہے مجلس کا سما اور آواز اذاں اور ہے آواز فغاں اور جائیں گے جو محشر میں تو یہ راز کھلے گا جائیں گے جو محشر میں تو یہ راز کھلے گا سجدوں کے نشاں اور ہیں ماتم کے نشاں اور مجلس عزا اس لیے ہو رہی ہے تاکہ آنے والا جو پرسہ لینا چاہے وہ خانوادہ اہل بیت کو پرسہ دے سکے. ہم یہ مجلسیں اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں عادت ہے ہماری روایت ہے ہماری ثقافت ہے اس لیے مجلسیں کر رہے ہیں. ہم یہ مجلسیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے. اگر آپ کو بھی نواسہ رسول سے محبت ہے تو آئیے فرش عزا پر بیٹھیے. شب عاشور حریم کی دیگیں لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا. فرش عزا بچھائیے اور ذکر حسین کیجیے. عزیزان گرامی چونکہ ہمارا موضوع زیارت چل رہا ہے تو ایک روایت پڑھ کر میں اپنے عنوان سے قریب ہو جاؤں گا. امام حسن نے سوال کیا رسول گرامی سے یا ابت ما جزاء من زارک، اے بابا جان. اور یہ بات آئے گی جب میں زیارت وارثہ کے وہ جملے کہوں گا وہ جملے تلاوت کروں گا. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین کیسے ہیں؟
تو انشاءاللہ جب اس پر بات ہوگی تو یہ بات کھلے گی کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کیسے ہیں۔ امام حسن نے کہا یا ابتے، اے بابا جان، رسول سے کہا ما جزاء من زارک، اس کی جزا کیا ہے جو آپ کی زیارت کرنے کو آئے۔ فرمایا من زارنی او زارکا او زار اباکا او اخاکا۔ اب رسول نے اپنی زیارت کا نہیں فرمایا، صرف فرمایا جو میری زیارت کرے یا جو تیری زیارت کرے، او زار اباکا او اخاکا، یا جو تیری والد کی زیارت کرے یا جو تیرے بھائی حسین کی زیارت کرے۔ کانا حقا علی ان ازورہ یوم القیامہ، اس کا حق یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی زیارت کروں، حتی اخلصہ من ذنوبہ، اور فقط ملاقات نہیں کروں گا، زیارت کا مطلب ملاقات، فقط ملاقات نہیں کروں گا، حتی اخلصہ من ذنوبہ، اسے گناہوں سے نکال کر اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ لہذا میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں، آج پھر دوہرا رہا ہوں، چھٹی مجلس ہے، کہ فقط ایک جملہ زیارت کا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اگر عادت بنا لیجئے تو سلیل صلاف کی روایت پیش کر چکا کہ وہی ثواب ہے جو حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کا ہے۔ برادران گرامی، آج جن جملوں کی تلاوت کی وہ بڑے عجیب جملے ہیں۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے وارث حسین، اے وارث عیسیٰ حسین، آپ پر سلام ہو، آپ روح اللہ کے وارث ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اللہ کی روح تھے، مردے کے اندر پھونکا کرتے تھے، مٹی سے بنایا کرتے تھے، یا مردہ اگر موجود ہو تو قم بِإِذْنِ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے اذن سے اٹھ جا، تو وہ اٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ اب امام حسین ان کے وارث ہیں، تو کوئی ایسا مرحلہ ہونا چاہیے حسین کی زندگی میں کہ حسین نے مردے کو زندہ کیا ہو، بلکہ نہیں، ہم جو بات اسٹیبلش کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مرحلہ اگر برابر برابر کا ہو تو وارث افضل نہیں ہوگا، وارث برابر ہو جائے گا۔ حسین ہے وارث، اور وارث میراث سے افضل ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے اور حسین ہے وارث، تو اب اس سے بڑھ کر حسین کیا کرتے ہوں گے؟ تو اب کچھ مثالیں تو پیش کروں نا میں آپ کی خدمت میں، تو اب آئیے آپ کی خدمت میں ایک سے دو واقعات پیش کروں اور پھر میں اس کے نتیجے کو پیش کر کے آپ کے اذہان عالیہ کو بیدار کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ تو وہی حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ خاتون عیسائی طبیب کے پاس گئی اور کہنے لگی، امام حسین کے دور میں عیسائی طبیب، میں نے اس لیے عیسائی طبیب کا واقعہ چنا کہ عیسیٰ سے مربوط ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے اور دور امام حسین کا ہے۔ عیسائی طبیب کے پاس گئی، پریشانی تھی اس کے بیٹے کو، اور عیسائی طبیب نے کہا، عیسائی طبیب نے دیکھ لیا کہ یہ پنجتن کی ماننے والی ہے۔ اب یاد رہے کہ عیسائی یہ بات جانتے ہیں کہ مباہلے میں انہی کے گھرانے سے آ چکے ہیں، ذہن میں رہے یہ واقعہ کہ مباہلے میں پنجتن سے ہار چکے ہیں، اور اب ان کی ماننے والی میرے پاس آئی ہے۔
تو اب جیسے ہی خاتون آئی اور اپنے بیٹے کا مسئلہ لے کر آئی تو عیسائی طبیب نے کہا کہ بھائی تمہارے بیٹے کے لیے جو دوائی بنے گی وہ ایک گھوڑے کے دل سے بنے گی. گھوڑے کو ذبح کیا جائے اور اس کا دل نکالا جائے تو اس سے بنے گی. اب گھوڑے کا دل, گھوڑا اتنی مہنگی سواری تھی, وہ خاتون مولا کی چاہنے والی تھی, وہ گئی مولا کے پاس, اس سے کہا کہ اچھا عیسائی طبیب نے شرط یہ رکھی تھی کہ وہ آزمانا چاہتا تھا حسین ابن علی کو. گئی امام کے پاس, کہنے لگی فرزند رسول میرے بیٹے کا بہت بڑا مسئلہ ہے جگر کا, اور جو دوائی بنے گی وہ گھوڑے کے دل کو سکھا کر پیس کر بنے گی, اگر آپ عنایت کریں. امام نے غلام سے کہا کہ گھوڑا ذبح کیا جائے. دیکھیں گھوڑا اس زمانے میں اس زمانے کی کار ہے, اسی کے برابر ہے نا, سواری ایک مہنگی چیز ہے, اور کار کا تو پھر پارٹ مل جائے گا آپ کو, لیکن گھوڑا تو ذبح ہو گیا ختم ہو گیا. گھوڑے کو ذبح کیا, اس کا دل نکال کے لے کر وہ خاتون گئی. جب وہ خاتون چلی گئی لے کر وہ دل, تو عیسائی نے کہا کہ یہ کس رنگ کے گھوڑے کا دل تھا؟ کہا کہ سفید. کہا نہیں سفید نہیں, سیاہ رنگ کے گھوڑے کا دل چاہیے مجھے. گھوڑے کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہونا چاہیے. خاتون گئی دوبارہ امام حسین کے در پر, کہا وہ طبیب یہ کہہ رہا ہے, ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. امام کے استبل میں ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا بھی موجود تھا. یاد رکھیں سیاہ رنگ کا گھوڑا بڑا نایاب ہوتا ہے, سفید رنگ کے گھوڑے آپ کو بہت ملیں گے, سیاہ رنگ کا گھوڑا نایاب ہوتا ہے. سیاہ رنگ کا گھوڑا مولا نے ذبح کروایا اور اس کا دل نکال کے اس کو دیا. خاتون لے کے چلی. جب گئی تو اس نے کہا کہ اس گھوڑے کی ایج کیا تھی؟ کہا کہ 8 سے 10 برس ہوگی. کہا کہ نہیں مجھے تو بچے کے گھوڑے کا دل چاہیے, بچہ ہو. بھائی تو یہ ساری باتیں پہلے بتا دے. خاتون پھر گئی, اس کے بعد امام کے پاس گئی. امام نے کوئی مسئلہ نہیں, ایک سیاہ رنگ کے گھوڑے کا بچہ اس کو ذبح کروایا اور اس کا دل نکال کے اس کو دے دیا. اسے پوچھا وہ ذبح جو کروایا وہ نر تھا یا مادہ؟ کہا کہ بھائی نر. کا نہیں وہ مادہ کا گھوڑا چاہیے, مادہ کا دل چاہیے. اچھا. اب خاتون اپنے بچے کے لیے بڑی پریشان ہے, امام کے پاس گئی اور امام سے کہا کہ طبیب کہہ رہا ہے کہ مادہ گھوڑی کا دل, وہ بھی 2 سال کا سیاہ رنگ کا, اس کا دل چاہیے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور پھر اس طرح کا گھوڑا منگوا کر اور وہ مادہ گھوڑی منگوا کر اس کو ذبح کروایا اور اس کا دل اس کو دے دیا. اب جب اس طرح کا دل آ گیا, اب مزید کیا کہے. ایج بھی اس کے مطلب کی, رنگ بھی اس کے مطلب کا, جنس بھی اس کے مطلب کی. وہ کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے سخاوت والے امام سے ملواؤ. امام سے ملاقات کی اس طبیب نے اور اس نے کہا کہ میں آپ کی سخاوت اور اس قدر کریمیت پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. امام نے کہا بس, امام نے کہا بس تو اتنی سی عطا پہ راضی ہو گیا؟ بھائی میں نے تو 4 گھوڑے ذبح کیے نا, پہلے سفید گھوڑا ذبح کیا, پھر کالا ذبح کیا, پھر 2 سال کا ذبح کیا, پھر مادہ ذبح کیا. 4 گھوڑے ذبح کرنے پر تو ایمان لے آیا؟ تو اس نے کہا فرزند رسول
امام کہنے لگے اس سے بڑھ کر ایک چیز دکھاؤں؟ ذبح کیے ہوئے گھوڑے پڑے ہوئے تھے. امام نے کہا بڑھ کے کوئی چیز دکھاؤں؟ کہا کہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام نے اشارہ کیا، جسد جڑے، دل ہاتھ میں ہے، جسد جڑے، گھوڑا کھڑا ہو گیا. عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے مگر اعضاء مکمل ہوتے تھے. یہ وارث عیسیٰ ہے، بغیر اعضاء کے زندگی دے سکتا ہے. بھئی یہ وارث عیسیٰ ہے، بغیر اعضاء کے زندگی دے سکتا ہے. اور اب سنیے گا اس سے بڑھ کر ایک شخص آیا اور راہب والا واقعہ، اس سے نتیجہ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. ایک راہب آیا، اچھا راہب والے واقعات میں بڑے اشکالات ہیں، اشکالات کیا دور کروں گا. ایک راہب آیا رسول خدا کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ اولاد کی بڑی خواہش ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اولاد، اچھا آج تو 6 محرم ہے نا، میری مستورات، میری بہنیں مائیں سن رہی ہیں، جو اولاد کی خواہش مند ہے حسین کے بچے کے توسط سے اولاد دے کر چاہیے. لہذا آیا راہب کہنے لگا کہ حضور اولاد کی خواہش ہے. رسول نے کہا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے. حسین پاس بیٹھے تھے. امام حسین نے کہا کہ یا رسول اللہ تقدیر میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اسے ایک اولاد دے رہا ہوں، میں ایک بچہ دے رہا ہوں اسے، ایک اولاد اس کے نصیب میں لکھ رہا ہوں. رسول نے کہا لیکن اس کی تقدیر میں نہیں ہے. تو امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں اسے دوسری اولاد بھی دے رہا ہوں. یہاں تک کہ 7 مرتبہ رسول نے کہا کہ اس کی تقدیر میں نہیں ہے، اور 7 اولادیں حسین نے اس کے نصیب میں لکھی. اور وہ 7 سال آتا رہا حسین کو دکھانے کے لیے کہ حسین آپ کے در سے ملی ہوئی بھیک میں لے کر آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. دیکھیے عیسیٰ تھے جو مردے کو زندہ کرتے تھے، عدم سے وجود فخر عیسیٰ دے سکتا ہے. بھائی موجود کو زندہ کرنا اور بات ہے، بغیر موجود کے، بغیر وجود کے عدم سے حاصل کر دینا یہ حسین کا کمال ہے. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی جب تقدیر میں نہیں تھے رسول نے منع کر دیا تو حسین نے کیسے دے دیا؟ بھائی رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تقدیریں لکھوانی ہو تو بسا اوقات حسین کے در سے لکھوا دیا کرو. بسا اوقات رسول حسین کا مقام بتانا چاہتے ہیں، لہذا حسین وارث عیسیٰ ہے. آئیے کچھ جملے کی وضاحت میں پیش کروں. السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ. اے وارث محمد آپ پر سلام ہو، آپ حبیب اللہ کے وارث ہیں. محمد اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں. ابراہیم کے لیے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ. خلیل کا مطلب دوست، حبیب کا مطلب دوست. تو اگر حبیب کا مطلب بھی دوست اور خلیل کا مطلب بھی دوست تو ابراہیم و محمد برابر نہیں ہو گئے؟ بھائی ابراہیم و محمد برابر نہیں ہو گئے. تو اب دیکھیں چونکہ اردو میں گنجائش نہیں ہے، اردو میں گنجائش نہیں ہے، الفاظ الگ الگ ہیں. خلیل کا مطلب بھی ہم دوست کرتے ہیں، حبیب کا مطلب بھی ہم لوگ دوست کرتے ہیں، مگر اس میں ایک فرق ہے. خلیل وہ دوست ہوتا ہے، ابراہیم ہے خلیل اللہ. خلیل وہ دوست ہوتا ہے کہ ادنا مرتبے والا، چھوٹے مرتبے والا چاہتا یہ ہے کہ بڑے مرتبے والا میرا دوست بن جائے. اور حبیب وہ دوست ہوتا ہے کہ بلند مرتبے والا چاہتا ہے کہ چھوٹے مرتبے والا میرا دوست بن جائے. پہنچ رہی ہے بات آپ کی اذہان عالیہ میں؟ تو ابراہیم چاہتے ہیں کہ اللہ میرا دوست بن جائے،
اور اللہ چاہتا ہے کہ محمد میرے دوست بن جائے، تو محمد ہے حبیب اللہ، اللہ کے دوست، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد میرے دوست بن جائے۔ تو اب اللہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا محمد مصطفیٰ پر تو خدا تو بولے گا نا۔ اب اگر کوئی شخص رسول کے سامنے آواز کو بلند کر دے، رسول کی آواز پر، دیکھیں ادب ہے نا، رسول کی آواز سے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، جتنی آواز رسول کی ہو اس سے بلند آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے اے محمد باہر آ جاؤ، تو ایک دن رسول برداشت کریں گے، دوسرے دن بھی برداشت کر لیں گے، تیسرے دن چوتھے دن بھی برداشت کریں گے، لیکن اللہ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ آیت اتارے گا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ارے اپنی آواز کو محمد کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اور ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، او محمد، اے محمد، یہ رسول خدا ہے، تمہارے دوست نہیں ہے۔ تو بھائی کوئی تو تھے نا جو بلند آواز کیا کرتے تھے رسول کے دروازے پر، کون تھے وہ جا کے تاریخ میں ڈھونڈیے گا، لیکن تھے کوئی لوگ جن کے لیے آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کو ویسے نہ پکارا کرو جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی کو ویسے نہ پکارا کرو، یہ نبی کا پروٹوکول ہے۔ اور آپ اصحاب کی بات کرتے ہیں، ارے یہ وہ اصحاب ہیں جب رسول نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور جمعہ نماز قائم ہے، وہ اذا رأوا تجارت او لہو انفضوا الیہا وترکوک قائما، اے حبیب یہ جب کھیل تماشا دیکھتے ہیں، بندر کا تماشا دیکھتے ہیں، وترکوک قائما انفضوا الیہا وترکوک قائما، لپک کے کھیل تماشے کی طرف چلے جاتے ہیں، تجھے کھڑا ہوا نماز میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہیں اصحاب جو نماز، بھائی نماز میں کون سی جنگ ہو رہی ہے جو بھاگ جاتے ہیں؟ بھائی نماز میں سے بھاگ جاتے ہوں، ان سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ پہ رہیں گے، پہاڑ کے درے پہ اگر رکھا ہو، جو نماز سے بھاگ جاتا ہو وہ میدان جنگ سے تو بھاگے گا ہی۔ لہذا اب حبیب ہیں اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ، لہذا رسول کا نام پروردگار نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ کلمہ پڑھو تو محمد کا بھی پڑھو، آذان دو تو محمد کے کا نام بھی دو، نماز پڑھو تو محمد کے نام کی بھی دو میں بھی صلوات ہو، یعنی درود محمد کے نام کی بھی ہو۔ اللہ کو اتنا پسند ہے محمد کہ ہر جگہ محمد کا نام ساتھ ساتھ رکھا جائے گا۔ محمد ہے حبیب خدا، محمد ہے حبیب اللہ، قیامت تک جب تک اللہ کا نام باقی رہے گا، حبیب کا نام باقی رہے گا، اور حسین ہے حبیب خدا کے وارث، محمد جب تک تمہارا نام باقی رہے گا، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، میرا نام بھی باقی رہے گا، قیامت تک مجلس حسین بھی ہوتی رہے گی۔ قیامت تک ذکر حسین بھی ہوتا رہے گا، اور کسی کے ذکر کے لیے خاص بات نہیں ہے۔ قیامت تک ذکر امام باقر ہو یا نہ ہو، ذکر امام جعفر صادق ہو یا نہ ہو، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام نے کہا حسین ہے وارث حبیب خدا، السلام علیکہ وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، بعض نسخوں میں علی ولی اللہ ہے اور بعض نسخوں میں امیر المؤمنین ولی اللہ، دونوں طرح سے ہے۔
آئیں ذرا میں آپ کی خدمت پہ امیر المومنین کو پیش کر دوں. اللہم صلی اللہ. دیکھیے جو امیر المومنین ہے نا لفظ، اسی نے چھٹے امام کو کے پاس آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا بڑے ناراض ہوئے اور مولا نے جواب تو دیا کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے. اور پھر امام نے کہا کہ آئندہ سے مجھے امیر المومنین نہیں کہنا. اس نے کہا فرزند رسول کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کیا آپ میرے امیر نہیں ہیں؟ امام نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. ارشاد القلوب شیخ مفید کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. امام نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ علی کے دور میں بڑے بڑے افراد نے اپنے آگے امیر المومنین لکھوانا شروع کر دیا اور کہلوانا شروع کر دیا. تو ہم اہل بیت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علی کے علاوہ جھوٹوں کے مقابلے میں علی کے علاوہ کسی اور کو مومنوں کا امیر نہیں کہیں گے. علی ہے فقط امیر المومنین. اور ایک مفاخرہ پیش کرنا ہے، چونکہ بات علی اور حسین پر ہے تو میں ایک مفاخرہ پیش کر دوں. بڑا کمال کا مفاخرہ ہے. کیا مفاخرہ ہے؟ مفاخرہ کہتے ہیں ان حدیث کو، یہ ریئر حدیثیں ہیں، یعنی کم ملیں گی آپ کو، 3-4 ہی ہیں ایسی حدیثیں ہیں ہی. یعنی آئمہ نے اپنے فضائل خود پڑھے ہوں، ایسی حدیثیں مفاخرہ نے فخر کیا ہو. تو ایسی حدیثیں بہت کم ملیں گی کہ آئمہ نے اپنے فضائل خود پڑھے ہوں. اچھا ہوا یہ کہ امام حسین کو رسول اسلام گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے. ایسے میں علی داخل ہوئے تو علی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ رسول اللہ یہ کہیں کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں، اب رسول خاموش ہے. مسکرائے رسول، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ اگر میں کہوں کہ ہاں میں آپ سے محبت، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو پھر مولا نے کہنا تھا تو کیا مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ تو بیٹا بولا، حسین بولے، کہنے لگے کہ کیف لا احبہ، وہ کہ میں رسول کیسے اس سے محبت نہ کرے کہ جس کا شرف بہت بلند ہو، جس کا کمال اور فضائل بہت بلند ہو. تو پھر مولا کائنات نے کہا کہ آپ مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین سے کہا، اچھا تھوڑے سے بڑے ہیں، یعنی 5-6 برس کا سن ہے. کہا یا اے حسین آپ مجھ سے مقابلہ کرنا، تفاخر منی یا حسین، مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا امام حسین نے کہا جو من کان اعلی شرفا کان اقربہ عند رسول، کہ جو زیادہ شرف والا ہوگا رسول زیادہ محبت کریں گے اس سے. تو کہا کہ مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری زیادہ فضائل ہے یا آپ کی زیادہ فضائل ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ کر لیں مقابلہ، آپ اپنے فضائل پڑھیں اور میں اپنے فضائل پڑھتا ہوں. بھائی آپ اپنے فضائل پڑھیں اور میں اپنے فضائل پڑھتا ہوں، اور رسول اسلام فیصلہ کریں گے. تو نتیجہ پھر نکلے گا کہ رسول کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بھائی جس کے زیادہ فضائل اس سے زیادہ محبت. تو اب علی نے فضائل پڑھے اپنے، بہت طویل روایت ہے، میں کچھ فضائل پڑھوں گا. فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب علی اپنی زبان سے اپنے فضائل پڑھے تو کتنے سارے فضائل ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلی فضیلت پڑھی نا مولا نے، کا فرمایا انا امیر المؤمنین ولسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خازن علم اللہ، انا قاسم الجنت والنار،
انا کہف الارامل انا ابو الیتاما انا الذی نمت علی فراش النبی وفدیتہ بالمشرکین. فرمایا میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ انا امیر المؤمنین، میں وہ ہوں جو مومنوں کا امیر ہوں. حسین آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں. دوسری فضیلت یہ ہے وَلِسَانُ الصَّادِقِينَ، سچوں کی زبان میں ہوں. سچوں کی زبان پر علی علی ہوا کرتا ہے. انا خازن علم اللہ، علم خدا کا خزانچی میں ہوں. انا وزیر المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں. انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں. انا ابو الیتاما، یتیموں کا باپ میں ہوں. انا کہف الارامل، بیواؤں کا آخری سہارا میں ہوں. انا الذی نمت علی فراش النبی، میں وہ ہوں جو رسول کے بستر پر سویا تھا اور مشرکین کے آگے رسول کا فدیہ بنا تھا. انا الذی تصدق بالخاتم، میں وہ ہوں جو رسول کے آگے رسول کے سامنے اپنی انگوٹھی کو صدقہ کر چکا تھا. اور آخری کہا میں وہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ جنت و جہنم کو تقسیم کر دے گا. جب یہ فضائل پڑھ لیے نا تو اب رسول بولے. اب رسول تب تک خاموش تھے. رسول فرمانے لگے اسمعت یا حسین، حسین آپ نے سنا؟ ھذا عشر عشیر ما قال ابوکا، یہ جو تمہارے والد نے پڑھا اپنے بارے میں یہ 10ویں کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا، اور تمہارے والد اس سے بہت بلند تھے. ابھی بھی مقابلہ کرنا ہے؟ فرمایا نعم، بالکل کرنا ہے. کافر پوچھا، کہنے لگے پڑھیے اپنے فضائل. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب وانا امی فاطمہ و ابو علی ابن ابی طالب و جدی مصطفیٰ. میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میری ماں کا نام اور میری ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، اور میرے جد کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یا علی، جیسا جد میرا ہے ویسا جد آپ کا نہیں. جیسی ماں میری ہے ویسی ماں آپ کی نہیں. جیسا باپ میرا ہے ویسا باپ آپ کا نہیں. اب تو علی کے سامنے حسین نے فضائل پڑھ دیے. اب رسول نے فیصلہ کرنا تھا. رسول نے اپنے بچے حسین کو چوما. فرمایا اے حسین، فیصلہ یہ ہے کہ اگر ذاتی کمال کو دیکھا جائے تو روئے زمین پر علی سے بہتر کوئی نہیں، اور نسبی کمال کو دیکھا جائے تو روئے زمین پر حسین سے بہتر کوئی نہیں. ذاتی کمال میں علی سے بہتر کوئی نہیں، نسبی کمال میں حسین سے بہتر کوئی نہیں. لہذا پھر فرمایا زادک اللہ شرفا وعلما وحلما وفخرا ولعن اللہ قاتلیک یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ، اللہ تیرے علم میں اضافہ کرے، شرف میں اضافہ کرے، فخر میں اضافہ کرے، اور تیرے قاتلوں پہ اللہ لعنت کرے. یہ رسول اللہ کے جملے ہیں. لہذا السلام علیہ وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ. حسین وارث ہے علی کی ولایت میں. حضرت گرامی، علی کی ولایت میں حسین وارث ہیں. ہمارا
شیعہ عقیدہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ دو طرح کا ہے، ایک خلافت کا ہے، ایک ولایت کا ہے. یعنی خلافت بھی اہل بیت کا حق ہے، ولایت بھی اہل بیت کا حصہ اور خاصہ ہے. اگر خلافت اہل بیت کو کبھی نہ مل سکی اور نہ ملی ہو تو ولایت کا منصب کوئی چھین نہیں سکتا. ولایت کا کیا مطلب ہے؟ اولا بالتصرف، اولا بالتصرف، یعنی میری جان پر، میرے مال پر، میری آل پر اگر مجھ سے زیادہ کسی کو حق حاصل ہے تو میرے مولا و آقا کو حاصل ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی کا خاندان ہے. یہ ہے ولایت کا تصور. بس اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی یہ کہے کہ خلافت تو ملی نہیں، خلافت تو ملی نہیں، تخت تو ملا نہیں، علی بلا فضل خلیفہ کیسے ہو گئے؟ خلافت تو ملی نہیں، تخت تو ملا نہیں، حکومت تو کی نہیں، علی تو آئے نہیں تھے برسر منبر، علی تو چوتھے نمبر پر تھے. تو بھائی موسیٰ کو بھی تخت نہیں ملا تھا. چھوڑ دیجئے موسیٰ کو ماننا، مان لیجئے فرعون کو. تخت معیار نہیں ہوا کرتا. جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے وہ تخت پہ بیٹھے یا نہ بیٹھے، ماننا اسی کو پڑتا ہے جو اللہ کا منتخب ہوتا ہے. تخت پہ تو فرعون بھی بیٹھ گیا تھا، نمرود بھی بیٹھا تھا، یزید بھی بیٹھا تھا. 3 نام میں نے لے لیے. بھئی 3 نام لیے نا میں نے، 3 مثالیں سمجھانے کے لیے. بس حضرات گرامی، تو ولایت اہل بیت کا خاصہ ہے. اہل بیت کے پاس ولایت و دسترس و طاقت و قوت ہے. اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، ولایت کو سمجھانے کے لیے، حکومت کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال سے آپ کے اذہان عالیہ کو بیدار کروں گا. ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا علی، متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ صاحب تقوی کون ہوتا ہے؟ امام نے کہا، اب جو امام نے ڈیفینیشن دی، میں تو متقی نہیں ہوں. امام کے طرف ایک دیوار تھی. امام نے کہا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اس دیوار کو اشارہ کرے تو دیوار سونے کی ہو جائے. اگر دیوار کو اشارہ کرے تو دیوار سونے کی ہو جائے. ابھی مولا نے یہ کہا تھا کہ دیوار سونے کی ہو گئی. اس نے کہا یا علی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، دیوار تو سونے کی ہو گئی. امام نے کہا یا علی، آپ نے بھی کچھ نہیں کہا اور دیوار سونے کی ہو گئی. امام نے کہا یہ میں متقی کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی متقی اشارہ کر کے کہتا کہ دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جاتی. امام المتقین وہ ہوتا ہے جو سوچے تو ہو جائے. یہ ہے ولایت، یہ ہے دسترس و قدرت، یہ ہے طاقت. یہ طاقت اہل بیت کو حاصل ہوتی ہے. حسین ولایت میں وارث ہیں علی ابن ابی طالب کے. حسین ولایت میں وارث ہیں. لہذا علی کی ولایت کو دیکھیے حضرت گرامی. علی کی ولایت کے لئے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. لیکن زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کہ اس آیت کا مصداق تو فقط علی کی ذات ہے. اچھا، ایک مرحلہ مجھے طے کرنا ہے. ویسے تو یہ مرحلہ مجھے اقامت الصلاۃ پہ طے کرنا تھا، لیکن اب چونکہ بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا.
ایک مرحلہ یہ طے کرنا ہے کہ دو معاملے ہیں. ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ علی نماز ایسے پڑھتے تھے کہ نماز میں خبر بھی نہیں ہوتی تھی. جنگ صفین کا واقعہ، پیر میں ایڑی پہ تیر لگا، لوگوں نے کہا کہ علی کو بہت تکلیف ہے، نماز پڑھیں تو ایڑی سے تیر نکال لے گا، ہے نا یہ یاد ذہن میں. علی نے نماز پڑھی، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر بھی نہ ہوئی. تو اتنے محب ہو جاتے ہیں کہ تیر کھینچ کے نکال لیا جائے اور علی کو خبر نہ ہو. اچھا بھائی یہ فضیلت مان لی جائے تو پھر یہ آیت کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس سے کہا کہ میں غریب ہوں، ہے کوئی جو مجھے کچھ عطا کرے، اور علی نے انگلی آگے بڑھائی اور اس نے انگوٹھی اتار دی. تو بھائی یا تو وہ فضیلت مان لیجئے یا تو یہ فضیلت مان لیجئے. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، بھائی یا یہ کہیے کہ علی توجہ سے نماز پڑھتے تھے تو پھر وہ والا واقعہ مان لیتے ہیں، یا یہ کہیے کہ نہیں علی توجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے تو پھر یہ والی بات مان لیتے ہیں کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دی. چلے مان لیتے ہیں حالت رکوع میں زکات دی، پھر وہ والا واقعہ ختم، وہ والا واقعہ نہیں مانا جائے گا. لیکن آپ تو دونوں فضیلتیں پڑھتے ہیں جب موقع لگتا ہے. اس کا جواب میرے پاس ایک کتاب ہے، اہل سنت نے دیا ہے، روض المنازل ایک کتاب ہے، اور اس میں علامہ شبلنجی نے اس کا جواب دیا. کہتے ہیں کہ اس اعتراض کا جواب جو ہماری ہی طرف سے بعض کا یہ آتا ہے، اعتراض کا جواب روایت ہی میں موجود ہے، اور وہ روایت ہے حضرت ابوذر سے. روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت ابوذر اور رسول گرامی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور علی ابن ابی طالب اپنی فرادہ نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد نبوی میں ایک سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے صدا لگائی، ہے کوئی جو مجھے کچھ عطا کرے. روایت اس طرح سے ابوذر نے نقل کی کہ جب پہلی صدا لگائی تو ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کی طرف دیکھا کہ رسول کچھ عطا کرے. جب رسول نے عطا نہیں کیا تو رسول سے آگے تو انسان نہیں بڑھ سکتا، یعنی ابوذر یہ جانتے ہیں کہ رسول سے آگے نہیں بڑھا جاتا، لہذا رسول سے آگے تو میں نہیں بڑھ سکتا، رسول نے کچھ عطا نہیں کیا، لہذا میں بھی خاموش رہا. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی اتنے محب ہوتے ہیں، اتنے محب ہوتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. وہ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہی عقیدہ بالکل صحیح ہے. علی اس دن بھی اتنے ہی محب تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں گم تھے اور حالت رکوع میں تھے اور رکوع چل رہا تھا. دوسری مرتبہ سزا لگائی، ابوذر کہتے ہیں کہ رسول نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ اس سے جب سزا لگائی تو یہ کہا کہ بار الہ تو گواہ رہنا کہ تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. صدا یہاں نہیں لگائی ہے، صدا وہاں پہنچائی ہے کہ بار الہ تو گواہ رہنا تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. علی نماز میں محو ہے، پہنچے ہوئے خدا کی بارگاہ میں، اس کی صدا خدا کی بارگاہ میں پہنچی ہے. علی نے یہ صدا یہاں نہیں سنی ہے، خدا کی بارگاہ میں وہاں سنی ہے، عطا یہاں کی ہے. صدا وہاں سنی ہے، عطا یہاں پر کی ہے. لہذا یہ ہے ولایت علی. اب ہے تو جمع کا سیگا، والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں. اب زکات تو علی نے ادا کی. بعد میں بہت لوگوں نے کوشش کی. ریپلینڈ ایک فقیر آتا تھا اور وہ انگوٹھی لے جاتا تھا، سزا لگاتا تھا، انگوٹھی دیتے تھے. ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ خلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. انگوٹھی بھی گئی، نماز بھی گئی. نماز باطل ہو جاتی ہے نا اس طرح کی نماز، اس طرح کی اگر نماز پڑھے تو
لہذا آیت نہیں اتری، لہذا آیت کو جمع کا سیگا ہے۔ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے صیغے کو کھلا رکھا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا لفظ استعمال کر کے یہ گنجائش رکھی کہ دیکھو گنجائش تو ہے، تم علی جیسے بن نہیں سکو گے، گنجائش بہت ہے، مزاج فقط ایک ہے۔ بس حضرات گرامی، اگر علی کی ولایت سمجھ میں آ گئی، اگر علی کی ولایت سمجھ میں آ گئی تو حسین وارث علی ہے، حسین علی کی ولایت میں ان کے وارث ہیں۔ بس اگر چاہیں تو علی ابن ابی طالب کسی کو انگوٹھی دے دیں، چاہیں تو مردے زندہ کے اوپر نماز پڑھائیں تو وہ مردہ ہو جائے۔ بس حضرات گرامی، اگر علی چاہیں تو کسی کو تیگ کر کے واصل جہنم کر دے، کچھ بھی کرے علی ابن ابی طالب، ولایت و دست و قدرت مولا کے پاس موجود ہے، حسین اس کے اندر وارث ہے۔ بس وارث افضل ہوا کرتا ہے اس میراث میں جو اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے حسین نے، جو میں نے کہا تھا پہلے دن کہ میں واضح کروں گا حسین نے یہ جملہ کیوں کہا ہور سے، حسین نے جملہ کہا تھا ہور سے، ہور میں نے بھی معاف کیا، اللہ نے بھی معاف کیا، رسول نے بھی معاف کیا، جد نے بھی معاف کیا، علی نے بھی معاف کیا۔ ارے میں وارث محمد مصطفیٰ ہوں، وارث علی مرتضیٰ ہوں، معاف کر سکتا ہوں، اللہ کی معافی میں دے سکتا ہوں۔ اور کو معافی دینی ہو تو حسین دے سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائے نا، اور کو جانا چاہیے تھا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن حر نے کہا حسین حلی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے، اور میں نے معاف کیا، میرے جد نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا۔ ارے حسین آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ نے معاف کیا؟ ہم ولایت کے وارث ہیں، ہم اللہ کے تسلسل میں جو ولایت آ رہی ہے اس کے وارث ہیں، لہذا ہم معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم معاف کر سکتے ہیں، اللہ کا فیض ہمارے در سے جاری ہوتا ہے۔ بس اللہ گرامی، اس سے زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دینی۔ آقا نے ایک سے ایک جوہر نایاب، گوہر نایاب اور جوہر قربان کیا ہے تاکہ دین اسلام بچ سکے، ایک سے ایک۔ آج ایسی قربانی ہے کہ جس قربانی کو سن کر، جس قربانی کو دیکھ کر فوج اشقیہ نے گریہ کیا۔ اب آپ کمال دیکھیے اس قربانی کا، کل دو دن کی زندگی آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے۔ ایک حضرت علی اصغر کی پیدائش اور ولادت کا دن، ایک حضرت علی اصغر کی شہادت کا دن، 2 دن پتا ہے نا آپ کو اور مجھے۔ بیچ کے دنوں کا تو کوئی واقعہ کہیں تذکرہ نہیں ملتا، کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن لاکھوں منقبتیں علی اصغر کے نام کی کہی جا چکی، لاکھوں سلام، لاکھوں مرثیے، لاکھوں سوز کہے جا چکے، اور لاکھوں ماؤں کی گودیں علی اصغر کے نام پر بھر چکی۔ اگر 32-34 برس کا حضرت عباس باب الحوائج ہیں تو 6 ماہہ علی اصغر بھی باب الحوائج ہے۔ بس آج منتیں اٹھانے کے دن میں آپ اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے گا، علی اصغر کے چولہے سے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، حاجت کیسی بھی ہو جناب علی اصغر سے توسل کیجئے گا۔ کسی کو ذاتی گھر چاہیے، بہت لوگ کرائے کے گھر میں رہ کے پریشان ہو گئے، بہت لوگ
چھوٹا سا کاروبار یا نوکری کے لیے پریشان ہے، ارے اتنے بڑے بڑے واسطے حسین ابن علی کے در پر موجود ہیں، ان سے مانگیے تو ٹھیک، صحیح طریقے سے مانگیے تو صحیح۔ حسین ابن علی آپ کے در کا کھاتے ہیں، آپ کے در پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے در پہ سنتے ہیں، آپ کے در کا بولتے ہیں، ہمارا مسئلہ تو حل کیجیے۔ ایک مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ آپ کے در پر لے کر آئے، ہماری مشکل تو حل کیجیے۔ شہزادے کے صدقہ اتار لیجیے اپنے علی اصغر کا، ہماری جھولی بھر دیجیے۔ بس آخری صدا آقا حسین نے لگا دیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا ناصر و مددگار، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کرے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ خیمے سے شور اٹھا، یہ جملہ کتنا دردناک ہے کوئی جو شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرے، خیمے سے شور اٹھا۔ حسین اکیلے ہیں، سارے شہید ہو چکے، مارے جا چکے۔ آقا حسین جناب رباب کے خیمے میں گئے، رباب خیریت تو ہے کہ آقا آپ نے جیسے ہی مقتل میں صدا لگائی ہے نا، شش ماہی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آقا نے علی اصغر کو گود میں لیا۔ اب آپ تصور کیجئے گا، پانی بھی موجود نہیں ہے، جناب رباب کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، علی اصغر بڑا پیاسا ہے، علی اصغر بڑا بھوکا ہے۔ جناب علی اصغر کو لیا، کہا میں پانی کی کوئی سبیل کرتا ہوں، بچے کو تیار کر دو۔ آخری مرتبہ جناب رباب نے تیار کیا۔ آج رونے کے دن نہیں ہے، آج تم اپنی صداؤں کو آزاد کرو، آج ماتم کے دن ہے، بس سنتے جاؤ، جو جتنا آنسوں کی بھیک مانگ سکے، جو جتنا رو سکے اپنے نصیب کا لو، بس سنیے گا، مسائل کے دو جملے پڑھوں گا۔ بس آقا حسین نے ننھے علی اصغر کو لیا، تیار ہوئے علی اصغر کو لیا، آقا کے دامن میں چھپایا۔ مورخین نے لکھا شاید یہ وجہ تھی کہ اپنے پھول جیسے بچے کو دھوپ سے بچانا چاہتے تھے، پھول جیسے بچے کو دھوپ سے بچانا چاہتے تھے۔ اور لوگ یہ سمجھے، فوج اشقیہ یہ سمجھی کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے۔ ہاں قرآن ناطق ہی تو تھا، میں کہوں گا ہاں بولتا قرآن ہی تو تھا۔ اور اب حسین نے عبا ہٹائی، اور عبا ہٹائی تو کہنے لگے، فرمانے لگے، ارے تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں نا، یہ بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا، اس بچے کو پانی پلا دو، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اور پھر امام نے کہا اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا، آؤ آگے خود اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ اور اب جلتی ریت پر اپنے چھوٹے سے بچے کو رکھ دیا، کربلا کی جلتی ریت پر چھوٹے سے بچے کو رکھ دیا۔ فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگی، کچھ کہنے لگے ہاں بچے کا کوئی قصور تھوڑی ہے، حسین کا قصور ہے، حسین بیعت نہیں کرے، بچے نے کیا قصور کیا۔ عمر صاحب نے دیکھا انقلاب کی کیفیت ہے، عمر صاحب نے حرملہ سے کہا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ اس نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ کہا کہ حسین کا جو ششماہا ہے نا اس کو مار ڈال۔ کہا تو کیا کہہ رہا ہے، خیر تو ہے تیری۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب علی اصغر کے کان میں کہا، سن علی اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، ان پر ایک حجت تمام کر دے۔ علی اصغر نے ننھی سی زبان نکالی، ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ لوگوں نے لکھا ہے، مقاتل لکھنے والوں نے لکھا ہے، ایسے زبان نکالی جیسے مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے تو جیسے وہ منہ کھولتی بند کرتی ہے، ایسے زبان پھیرنا شروع کی۔
جیسے آخری لبوں پر ہو، آخری جان نکل رہی ہو، بس یہ دیکھ کر انقلاب آنا تھا۔ اب 3 بھاگ کا تیر چھوڑا گیا، آقا حسین نے چھوٹے سے اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ میں اٹھایا 3 بھاگ کا تیر۔ یہ کون سا تیر ہے؟ یہ وہ تیر ہے جو گھوڑوں کو گرانے کے کام آتا تھا، گھوڑے کی گردن توڑنے کے کام آتا تھا۔ عربوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی، یہ تیر نہیں چلائیں گے کسی انسان کے اوپر، مگر یہ تیر چلا اور اتنی چھوٹی سی میت پر چلا، اتنے چھوٹے سے بچے پر چلا کہ تیر بڑا تھا، علی اصغر چھوٹے تھے، تیر چلا۔ جیسے تیر کا نشانہ اس نے کھینچنا چاہا نا، اس کا ہاتھ لرزا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا، ارے تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے، تیر کیوں گر رہا ہے تیرے ہاتھ سے؟ کہ جیسے تیر چھوڑتا ہوں نا، خیمے کے در سے کوئی بیوی دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کی ماں ہے جو یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے کو پانی پلایا جا رہا ہے یا پانی نہیں پلایا جا رہا۔ دوسری مرتبہ تیر جوڑا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر گرا 3 مرتبہ۔ عمر سعد نے کہا، اچھا میں تیرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تو نشانہ لے لے۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، نشانہ لیا، اور اب نشانہ لے لیا۔ فَالزُّبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، تیر ایک کان سے گیا، دوسرے کان سے باہر ہو گیا۔ اصغر ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے، ہاتھوں پہ پلٹ گئے حسین کی، اور اصغر ننھی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے واحد شہید ہے جس کو یہ نہیں پتا تھا مرتے وقت رونا ہوتا ہے، تیر کھا کر یا ہنسنا ہوتا ہے۔ بس حسین نے، ارے کتنا خون ہوگا، ننھی سی جان کے اندر کتنا خون ہوگا، تھوڑا سا خون نکلا، ایک چلو بھر۔ آقا حسین نے وہ چلو بھر خون اپنے چہرے پر پھیر لیا اور عبا کا دامن ڈال کے آگے بڑھے۔ 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، کہتے جاتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، پالنے والے تیری رضا پہ راضی رہا۔ آخری جملہ تم نے بہت رویا، بس سن لو آخری جملے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سوال کیا، بھیا کو پانی پلا ہے نا، بھیا تو خاموش ہو گئے۔ امام حسین نے عبا ہٹائی اور فرمایا، اچھا بھیا خاموش ہو گئے تو تو یہ سمجھی کہ پانی پلایا، دیکھ تیرے بھیا نے تیر ستم کھایا۔ اور اب علی اصغر کو لے کر پیچھے چلے، اور اب خیمے کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور علی اصغر کو اندر دفنایا۔ آخری جملہ پڑھوں گا، آپ بہت تھک چکے رو کر، سنیے گا۔ ایک مرتبہ قبر میں دفنایا اور اب میر انیس نے جملہ کہا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے۔ دامن کب جھاڑا جاتا ہے؟ ارے جب انسان کی آخری کمائی لٹ جاتی ہے۔ آخری کمائی حسین کی علی اصغر لٹ گئے۔ ماتم حسین۔